امیر تیمور 1398 میں ہندوستان پہنچا۔ دلی کے مضافات میں 2 دفاعی قلعے تھے، لونی اور جمبا۔ دونوں قلعے دلی کے تخت کے محافظ تھے۔ یہ قلعے اب موجودہ دہلی میں شامل ہو چکے ہیں۔ جمبا سنسکرت زبان میں سانپ کو کہتے ہیں۔ امیر تیمور جمبا پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، قلعے میں خواتین کے سوا کوئی نہیں تھا۔ یہ خواتین قلعے کی فصیل پر نہتی کھڑی تھی۔ تیمور کا لشکر بھی انہیں دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ یہ پریشانی شام تک جاری رہی۔ تیمور کو شام کے وقت معلوم ہوا کہ جمبا کے قلعے کی 2 دیواریں ہیں، دیواروں کے درمیان خندقیں ہیں اور اس خندق میں لاکھوں کوبرا سانپ ہیں۔ یہ سانپ جمبا اور دہلی کے اصل محافظ ہیں۔ یہ کوبرا سانپ قلعے کی فصیل پر کھڑی خواتین نے پالے تھے۔ یہ سپیرنیاں تھیں اور سانپ ان کے غلام تھے۔ تیمور کا کوئی سپاہی جب بھی خندق میں پاؤں رکھتا تو فصیل پر کھڑی عورتیں منہ سے ایک عجیب سی آواز نکالتی اور سینکڑوں سانپ اس سپاہی سے لپٹ جاتے تھے اور وہ شخص چند منٹوں میں زمین پر ڈھیر ہو جاتا۔ تیمور کو رات کے وقت ایک اور خوفناک تجربہ بھی ہوا۔ دلی کے ہزاروں سانپ اس کی چھاؤنی میں داخل ہو گئے اور اس کے گھوڑوں اور سپاہیوں کی جان لے لی۔ ہندو سانپ کو دیوتا مانتے ہیں، یہ سانپ کو مارتے نہیں تھے۔ چنانچہ دلی کے مضافات میں سانپ گھر بن چکے تھے۔ یہ سانپ تیمور کے لیے بھی مسئلہ بنے اور جب 1857 کی جنگ کے بعد انگریزوں نے دلی پر قبضہ کیا تو یہ ان کے لیے بھی چیلنج بن گئے۔ انگریز سپاہی روز دلی میں کسی نہ کسی کوبرا کا نشانہ بن جاتے تھے۔ انگریز دلی کے سپاہیوں سے عاجز آ گئے، لہٰذا انہوں نے ان سے نپٹنے کے لیے ایک دلچسپ اسکیم بنائی۔ انہوں نے دلی کے مضافات میں سانپ مارے اور انعام پائے کا اعلان کر دیا۔ انگریز اسسٹنٹ کمشنر سانپ مارنے والوں کو نقد انعام دیتے تھے۔ یہ انعام چند دنوں میں تجارت بن گیا۔ دلی کے لوگ کوبرا مارتے، اس کی لاش ڈنڈے پر لٹکاتے اور اے سی کے دفتر کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور اے سی کا رادلی سانپ گن کر انہیں انعام کی رقم دے دیتا۔ یہ سلسلہ چل پڑا، سینکڑوں لوگ اس کاروبار سے وابستہ ہو گئے۔ دلی میں سانپ کم ہونے لگے، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آ گیا جب سانپ کے شکاری سارا دن مارے مارے پھرتے لیکن کوئی سانپ ان کے ہتھے نہیں چڑھتا تھا۔ اس صورتحال نے ان لوگوں کو پریشان کر دیا کیونکہ سانپ کشی ان کا روزگار بن چکا تھا۔ ان لوگوں کو سانپ پکڑنے کے سوا کچھ نہیں آتا تھا اور دلی میں سانپ ختم ہوتے جا رہے تھے۔ ان لوگوں نے اس کا ایک دلچسپ حل نکالا۔ سپیروں نے گھر میں سانپ پالنا شروع کر دیے۔ یہ گھروں میں سانپ پالتے، یہ سانپ جب بڑے ہو جاتے تو یہ روز ایک سانپ مارتے، اس کی لاش لے کر اے سی کے دفتر پہنچتے اور انعام لے کر گھر واپس آ جاتے۔ سپیروں کا روزگار ایک بار پھر چل پڑا، مگر یہ راز زیادہ دنوں تک راز نہ رہ سکا۔ انگریز کو اس کاروبار کی اطلاع مل گئی۔ وائسرائے نے میٹنگ بلائی اور اس میٹنگ میں سپیروں کو نام دینے کی اسکیم ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ انگریز سرکار نے ہرکاروں کے ذریعے دہلی کے مضافات میں منادی کرا دی کہ کل سے سانپ مارنے والے کسی شخص کو انعام نہیں ملے گا۔ یہ اعلان سانپ پکڑنے اور مارنے والوں کے سر پر چٹان بن کر گرا اور وہ لوگ مایوس ہو گئے۔ اس وقت ان لوگوں کے قبضے میں لاکھوں سانپ تھے۔ ان لوگوں نے وہ تمام سانپ مایوسی کے عالم میں کھلے چھوڑ دیے۔ وہ سانپ دہلی اور اس کے مضافات میں پھیل گئے۔ یہ سانپوں کی افزائش نسل کے دن تھے۔ سانپوں نے انڈے بچے دیے اور یوں دہلی میں انسان کم اور سانپ زیادہ ہو گئے۔ پتہ چلا کہ یہ سانپ نامی اسکیم سے پہلے کے سانپوں سے 10 گنا زیادہ ہیں۔ اس صورتحال سے ایک اصلاح نے جنم لیا۔ وہ اصلاح یہ تھی کہ کوبرا فیکٹ، جو قانون سوچے سمجھے بغیر بنایا جاتا ہے، جس کے نقصانات اس کی فائدیت سے زیادہ ہوں، اس قانون کو کوبرا فیکٹ کہتے ہیں۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔